الحمد لله الكريم الجواد، الحمد لله العزيز الوهاب، الحمد لله العزيز المتكبر الجبار، خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد، أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد، وأحيا به نبات كل شيء رزقا للعباد. نحمده سبحانه وتعالى حمد الطائعين العباد، ونعوذ بنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الوعيد بسوء المهاد. أشهد أن لا إله إلا الله المضل الهاد الفعال لما يريد، ولا يقع في الكون إلا ما أراد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق 7 سماوات بغير عماد، وخلق من الأرض رواسي، ونصب في الأرض رواسي، وأرسل الجبال كالأوتاد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأسياد، سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد، خير من دعا وبالخير العظيم جاد، المبشر بالأخوة والمحبة ونبذ الغل والأحقاد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فالصلاة عليه لنا خير زاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اپنے اس عمل کا سوچئے جس سے آپ کو اتنا پیار ہو کہ اگر مہلت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو، بیماری حادثے میں زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو، تو اس تکلیف میں انسان اپنا وہ عمل اور اس کی وہ لذت یاد کرے، یا زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی صلاحیت ختم ہو رہی ہو، یا بیماری نے جکڑا ہو، تو بندے کو یاد آئے میرا یہ عمل تھا۔ وہ عمل بتائیے جس سے اتنا پیار ہے کہ جب نہ کر سکیں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ عظیم امت کے شاندار دور میں لوگوں کا جو مزاج تھا، وہ معاذ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے سمجھیے۔ بکا معاذ عند موتہ، موت کا وقت ہے، معاذ روتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ موت کا ڈر نہیں ہے۔ انما ابکی علی ظمأ الہواجر، آنسو نکل رہے ہیں یاد کر کے وہ گرم دن، وہ گرمی کے لمبے دن، اور اس میں پیاس لگنا، اور اس پیاس کو پانی سے نہ مٹانا بلکہ پیاس کی شدت ہونا، لیکن اطاعت کے لیے روزے کی کیفیت میں ہونا، یہ زندگی کا بجھتا ہوا چراغ
اس عمل کی لذت سے محروم کر دے گا۔ اور معاذ کیوں رو رہے ہو؟ وقیام لیل الشتاء، وہ سردیوں کی لمبی راتیں، وہ سورج کا جلدی چھپ جانا، وہ بہت گھنٹوں کے بعد نکلنا، درمیان میں آرام کا بھی، مطالعے کا بھی، عبادت کا وہ لمبا وقت ہونا، اس رات کو اندھیرے میں مخلوق سے چھپ چھپ کے اور گھر والوں سے ان کے سامنے چپ چپ رہ کر لیکن اللہ کے ساتھ باتیں کر لینا، اس عمل کو اب بند ہوتا ہوئے محسوس کر رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ معاذ اور کیوں رو رہے ہو؟ وَمُزَاحَتَ الْعُلَمَاءِ بِالرَّكْبِ عِنْدَ حِلَقِ الذِّكْرِ، اور وہ علماء کا ادھر ادھر پھیلے ہونا، وہاں سفر کر کے پہنچنا، ان کے حلقات میں بیٹھنا، اپنی زندگی کو اس طرح سجانا، اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ 3 عمل ان کو رلا رہے تھے، وہ رات کا قیام، وہ دن کے گرمیوں کے دن کے روزے، وہ علماء سے جا کے علمی وراثت سمیٹنا، یہ ان کا مزاج تھا۔ ان کو موتیں نہیں رلاتی تھیں، ان کو وہ اعمال اور ان کی محبت رلاتی تھی۔ موت کی پرواہ کون اس دور میں کرتا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ زندگی یہ ہے کہ اپنے اعمال کو سجا لیا۔ سانس تو کافر کو بھی ملتا ہے، مسلمان کو بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ سانسوں میں اللہ کے ذکر کو اس کو بسا لیا، ان صلاحیتوں کو قرآن پہ خرچ کر کے اپنے آپ کو سجا لیا۔ یہ موقع ہیں، ان پہ بھی آتے تھے، آپ پہ بھی آتے ہیں۔ دن ان کے بھی تھے، راتیں ان کی بھی تھیں، یہ دن اور رات ہمارے بھی ہیں۔ یہ دن اور رات کی گردش میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں اور اہل ایمان کے لیے موقع رکھے ہیں، سرمایہ کاری کے، جیت جانے کے، پا لینے کے، سمیٹ لینے کے، کما لینے کے۔ ان میں سے ایک موقع شروع ہو رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں۔ جب سردیاں آتی تھیں تو جس دور میں ہم عزت دار تھے، اس وقت ہمارے بڑے سردیوں کا باقاعدہ استقبال کرتے تھے۔ جس دور میں گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا نہیں جاتا تھا، اس دور میں جب اہل ایمان کی طاقت اور قوت کا رعب دور دور تک تھا، ان لوگوں کے مزاج تھے، صبح و شام کے تبدیلی میں اپنے ان کے حساب تھے، وہ تبھی با کمال تھے۔ سردیاں آ رہی ہیں، ان میں سے ہمارے ان عظیم اسلاف میں سے ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں مرحباً بالشتاء، سردیوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں یہاں پہ آنا خوش آمدید ہو۔ ہماری سردیاں آتی ہیں، ہم کو استقبال ہی نہیں کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا خاص علم عطا کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرحباً بالشتاء، سردیوں کو خوش آمدید۔ اور ایک اور، جب ان کی زندگی میں سردی آ رہی ہے، وہ پکار رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا اہل القرآن، اے وہ امت جس کو قرآن ملی ہے، طال لیلکم للقراءہ، سوچو تو صحیح، قرآن پڑھنے کے لیے تمہاری راتیں لمبی ہو گئی، فاقرؤوا، ان لمبی راتوں میں تو پڑھ لو، وقصر النہار، اور دیکھو دن چھوٹا ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ ان کو سورج کی گردش سے پرواہ نہیں، ہوا کیا اس سے پرواہ ہے، صرف کیا ہوا اس سے پرواہ نہیں، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس سے پرواہ ہے۔ وقصر نہارکم لصیامکم، تمہارے دن تمہارے روزے رکھنے کے لیے چھوٹے ہو گئے،
راتیں پڑھنے کے لیے لمبی ہو گئیں، دن ننھے ننھے ہو گئے، فصوموا، رکھ لو روزے۔ یہ 7-8 گھنٹے کی، یہ تو عام روٹین میں انسان برداشت کرتا ہے، ان دنوں کو سجا لینا، ان راتوں سے کما لینا۔ پھر حسن البصری کہا کرتے تھے، سب سے میرا فیورٹ، سب سے شاندار محبوب موسم آ گیا۔ کیسا ہی شاندار موسم ہے، سردیوں کا یہ موسم، اس لیے کہ جس دور میں ہم پوسٹیں نہیں کرتے تھے، ہمارا جہاد میسج شیئر کر کے نہیں ہوتا تھا، ہم دوسروں کو سینکڑوں حدیثیں بھیج کر ایک بھی خود اس پہ عمل کرنے یا پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ دوغلے قسم کے لوگ نہیں تھے، خالص عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے پاس اتنے تیز وسائل نہیں تھے، لیکن ان کے مسائل قرآن کے تعلق کی وجہ سے حل ہوتے تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے درجات ان کے بلند ہوتے تھے۔ وہ چھائے ہوئے تھے، وہ ملک بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے علاقے بھی بڑی بڑی سلطنتوں کو پاش کر دیتے تھے۔ اس دور میں یہ ان کا مزاج تھا۔ ان کے مزاج کی طرف واپس چلے جائیں، انفرادی طور پر اور گھریلو سطح پر، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور رحمت کی جھلکیاں دکھانا شروع کر دیں گے۔ اس دور کو کہانیاں بنا کے سناتے رہیں، اس دور کو لوگوں کو صرف اس کی کہانیاں سنا کر عمل کے بغیر لوگوں کو نشہ دیتے رہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور مار پڑے گی، اور مسلمان کافروں کے ساتھ مل کے اپنے ہی بھائیوں کو ماریں گے، اس لیے کہ غیرت قرآن سے ملی تھی، ایمان عمل اور قرآن سے ملا تھا، وہ ان دونوں چیزوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ہماری قوم، ہمارے حکمران، ہمارے پالیسی ساز، ہمارے صنعت کار، ہمارا تاجر، ہمارا بیوروکریٹ، ہمارے یہ سارے کے سارے لوگ، ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن کا ناظرہ بھی صحیح پڑھ سکتے ہوں؟ ان کو کیا پتا کہ قرآن یہ چند حروف اور الفاظ، اس کے اندر پیغام کیا ہے؟ اسی لیے کھوکھلے ہیں، مارے کھاتے ہیں، سود کو رواج دیتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، رب کی نعمتوں کو اپنے گناہوں سے پامال کر کے ڈٹے ہوتے ہیں۔ اس دور میں مزاج کیا تھا؟ یہاں پہ باپ اپنے بیٹے کو فن سکھاتا ہے، سکھانا چاہیے، گر بتاتا ہے، بتانا چاہیے، باپ کا دادا کا تجربہ اگلی نسلوں میں جانا چاہیے، اپنے فن کا، اپنی تجارت کا، اپنے خاندان کے معاملات کا، سماج میں جینے کا۔ اس دور میں ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کی عزت کی خاطر، اس کی کامیابی کے لیے گر دے رہا ہے، خاص بات بتا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ باپ فوت ہو رہا ہے، بیٹا پاس بیٹھا ہوا ہے، اور باپ جاتے جاتے ایکڑ، کوٹھی، مال، بینک بیلنس، ڈالر یا ریال کا حساب نہیں بتا رہا، بلکہ کہہ رہا ہے، میرے بیٹے، چند چیزوں کو خاص طور پر مضبوطی سے تھام کے رکھنا، میں جا رہا ہوں، میرا بس اتنا ہی تھا، میرے بعد میں چاہتا ہوں میں تمہیں ایسا ہی دیکھوں جیسے میں تصور کر سکتا تھا۔ علیک بخصال الایمان، اپنے اندر کچھ چیزیں بڑی ہی ایمان کو پختہ کرنے والی صفات اپنے، ان کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کو تھامے رکھنا۔ ایک، الصوم فی شدت الحر ایام الصیف، انتہائی گرمی کے دنوں میں، گرمی کے موسم میں، جب گرمی عروج پر ہو اس وقت روزہ نہ چھوڑنا۔ وقتل الاعداء بالسیف، اور دشمن سامنے آئے
تو گردن ان کی تلوار سے اڑا دینا. والصبر علی المصیبہ، جب کبھی آزمائش یا مصیبت آئے تو صبر کر کے ڈٹ جانا، پریشانی کو اپنے پہ حاوی نہ ہونے دینا. واسباغ الوضوء فی الیوم الشاتی، اور جب سردیاں بڑی سخت ہوں تو خوب بنا سوار کے وضو کرنا. یہ وہ گر بتا رہا ہے. ہم نے ڈگریاں، ادارے، ٹیوشنز بہترین دے دیں، بچے کو نماز کا گر نہیں بتا سکے، ایمان کی خصلتیں نہیں بتا سکے، اچھے کاروبار، اچھی پروڈکٹ، اچھے برانڈ بتا لیے، لیکن ایمان کی خصلتیں باپ بیٹوں کو نہیں بتا سکے. یہ فوت ہونے والا باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور سننے والا ان کا بیٹا ابن عمر ہے. یہ زندگی میں جو باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے سردیوں کا وضو، یہ ایمان کی خصلت ہے، خاص بات ہے. وہ سردیاں آ رہی ہیں. اور پھر حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کی کتاب میں جائیے، انہوں نے ان سردیوں کو ایک بڑا انوکھا نام دیا ہے. یہ سردیاں جو ہمارے نزدیک صرف لباس بدلنے کا نام ہے، جو ٹیمپریچر بدلنے کا نام ہے، اس کو کس محبت سے، کس چاہت سے اللہ والے اپنی آنکھوں میں، اپنی سوچوں میں بساتے اور سماتے تھے. انہوں نے اس کا نام دیا ہے. نام سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن کا جو مال ہاتھ میں لگتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. غنیمت وہ مال جو دشمن سے لے لیا جائے، جو اپنا نہیں ہے لیکن جنگ کے نتیجے میں ہاتھ آ جائے. وہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک پورا چیپٹر رکھا ہے. اس چیپٹر کا نام کیا رکھا ہے؟ جو غنیمت ہوتی ہے، یہ گھمسان کا جب ایک رن پڑتا ہے، جنگ ہوتی ہے، لہو ہوتے ہیں، انسانوں کے سر کٹے ہوتے ہیں، وہاں پر تڑپتے زخمی ہوتے ہیں، گرمی کا ایک ماحول ہوتا ہے. اس گرمی کے شدت کے ماحول میں سے غنیمت حاصل کی جاتی ہے. لیکن امام ترمذی نے جب اس باب کو اپنی کتاب میں لکھا، اس کا ٹائٹل بنایا، اس کا نام رکھا الغنیمت الباردہ، ٹھنڈی غنیمت. ایسا مال جو بغیر گرمی دکھائے یا کھائے، یا گرمی میں مشقت اٹھا کر اس کے بغیر انسان کے ہاتھ میں آتا ہے. الغنیمت الباردہ، یہ ٹھنڈی غنیمت آ رہی ہے. یہ سردیاں آئی ہیں، یہ سردیاں دروازے پر دستک دے رہی ہیں. جن کو ایمان کی روش پہ چلنا تھا وہ اس کو مرحبا کہتے تھے، وہ ندا لگاتے تھے، وہ اپنی ہمتیں جمع کر لیتے تھے، وہ دوبارہ عزم تازہ کر لیتے تھے، اور پھر اس سردیوں کو اپنے عمل میں اس طرح گزارتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھا رہے ہیں، جزأت اللیل ثلاثۃ اجزاء، میں نے رات کے 3 حصے کر لیے ہیں. ثلثاً اصلی، ایک حصہ رب کے حضور قیام کرتا ہوں. وثلثاً انام، اور 1/3 حصہ میں آرام کرتا ہوں. وثلثاً اذکر فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1 حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. قرآن کریم کو کچھ وقت دینے والوں، زندگی میں حدیث کے مطالعے کا شوق پیدا کیجئے، اس کو وقت دیجئے. ہمارے عام جو سماجی مسائل ہیں یا سماجی خرافات ہیں، ان کا حل یا ان کی حقیقت آپ کو حدیث پڑھنے سے سمجھ آئے گی. آپ کے گھروں میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان ائمہ کی بنیادی کتابیں گھر میں ہونی چاہیے. رات کو کھانا کھائیں، کھانے کے بعد یا پہلے کھول لیجئے، چیپٹر آئے گا،
تہجد کا بیان، جب ایک اور باب آئے گا نماز کا بیان، جہاد کا، انگوٹھی کا بیان، تصویر کا، پانی کا، رات کو برتن ڈھانپنے کا بیان، کپڑوں کا بیان، کنگھی کرنے کا بیان، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا میں اسلام آباد میں نہیں، میں مدینہ میں ہوں، میں مدینہ میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوں، مسجد میں سے نکلا ہوں میں میدان میں ہوں، وہاں سے نکلا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، سارے اقوال، سارے اعمال قرآن میں سے نہیں ملیں گے، احادیث میں سے وہ چیزیں ملیں گی جو عمل کیسے کرنا ہے۔ اس لیے احادیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ایک رات اس کا تیسرا حصہ میں حدیثوں کا کھوج لگاتا رہتا ہوں، ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ سردیاں آ رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں لمبی ہو رہی ہیں، ان راتوں کو میچ دیکھ دیکھ کر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی غیبتیں اور بے مقصد سیاسی مناظروں میں، اور پاکستان میں تو ایسے مناظرے ہیں، ایسی سیاست ہے، سارے کے سارے کٹ پتلیاں ہیں اور نچایا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اسی ایک کو ذلیل کر کے توبہ کروا کے اس کو پھر لایا جاتا ہے، جو نہ مانے اس کو پھر اور ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اپنا آپ ضائع نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ سردیاں آخری ہوں، کتنے ہمارے شاندار صحت والے دوست تھے یہاں تھے، لیکن ایک ایک کر کے کیسے جا رہے ہیں۔ ان سردیوں کے بارے میں یحییٰ ابن معاذ اپنے شاگردوں کو، بیٹوں کو، جاننے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اللیل طویل، رات بڑی لمبی ہے، فلا تقصرہ بمنامک، اس کو اپنے سو کر اس کو چھوٹا نہ کر لینا، سو کر اس کو چھوٹا نہ کر لینا۔ یہ لمبی رات سونا انسان کا حق ہے، لیکن صرف سوتے سوتے ہی سردی کی رات گزر جائے۔ شناختی کارڈ پہ اسلامی نام رکھنے والے کبھی سوچ تو صحیح، کیا یہ رات میری اور کافر کی رات میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی رات کو فلمیں دیکھ رہا ہے، میں بھی رات کو چینل بدل کے لگا ہوں، اس کی آنکھوں کے سامنے بھی ایک سکرین ہے، اس پہ غلاظت آ رہی ہے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دعوے دار ہوں، میں بھی غلاظت ہی دیکھے جا رہا ہوں۔ اس کافر کی رات میں، اس مسلمان کی رات میں کیا فرق ہے؟ عمل سے فرق لانا ہوگا، عمل سے اس فرق کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ یحییٰ کہہ رہے ہیں اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک، رات بڑی لمبی ہے، اس کو اپنے سو کر چھوٹا نہ کر لینا۔ والاسلام نقی، اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے۔ والاسلام نقی، جس اسلام کے تم دعوے دار ہو، نقی، بڑا پاکیزہ دین ہے۔ فلا تدنسہ بآثامک، اس کو اپنے گناہوں سے پلیت نہ کر لینا، اس کو داغدار نہ کر دینا۔ تمہیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ایک دولت سب سے بڑی عطا کی ہے، مسلم، اسلام، اس کو اپنی آنکھوں میں گندگی دیکھ کر اسلام کو داغدار نہ کر لینا۔ اپنے اس کپڑے کو بچانے والے، اس پہ غلاظت سے بلکہ ایک عام گندگی سے بچانے والے، اپنے اسلام کو اپنے گناہوں سے ناپاک نہ کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ امت اور ان کے پھر شاگرد اور ان کے پھر وارث شاگرد، یہ ان کے مزاج تھے۔ وہ راتوں کو مطالعہ کرنے والے، وہ قیام کرنے والے، جب صبح اٹھتے تھے وہ شیر ہوتے تھے، وہ دشمن کے سامنے جاتے تھے، وہ طوفان ہوتے تھے۔ وہ رات کی ان محنتوں کے بعد دن کے ٹائم جب جلتے تھے تو سورج کی چمک سے زیادہ چمک رکھتے تھے، وہ ایک آندھی سے زیادہ اپنا روب اور دبدبہ رکھتے تھے۔ لیکن اب ہم راتوں کو سوتے ہیں، شاموں اور راتوں کو میچوں میں گزارتے ہیں، فلموں اور ڈراموں میں گزارتے ہیں، سیاسی ٹاک شوز میں گزارتے ہیں، گپ شپ میں گزارتے ہیں، بازار میں گزارتے ہیں، اور صبح اٹھ کے پوسٹ کرتے ہیں کہ فلسطین کے لیے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ خود تو ہمیں ایک ہو نہ سکے، خود تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد نہ کر سکے، اور فلسطین کے لیے اپنے موبائل پہ تڑپتے نظر آتے ہیں۔ یہ کبھی اس طرح امت عزت نہیں ملے گی جب تک افراد، یہاں بیٹھا ہوا باپ، یہاں پر موجود بہنیں اور مائیں اپنے گھروں سے گندگی ختم نہیں کریں گی،
وہ گندگی جو ہمارے اسلام کو داغدار کر رہی ہے، وہ گندگی جو ہماری گلیوں میں ہے، وہ گندگی جو ہمارے بڑے بڑے پلازوں کی دیواروں پہ ہے، جو ہمارے بازاروں میں دکانوں کے اندر سجی ہوئی ہے خواتین کے اشتہاروں کی شکلوں میں، وہ گندگی جو ہمارے نظام تعلیم میں ہے، جو بے پردگی کی شکل میں ہے، وہ گندگی جو ہماری یونیورسٹیوں کا بنیادی حصہ ہے، وہاں پہ کو ایجوکیشن کم ہے، دوستیاں وہاں پہ زیادہ ہیں. جب تک اس گندگی سے اپنے اسلام کو نہیں بچائیں گے، فلسطین کے بارے میں جو پوسٹیں کرنی ہے کرتے رہیں، جو نعرے لگانے ہیں لگاتے رہیں، کچھ بھی نہیں بدلے گا اور ان کو مار پڑے گی. ہماری باری بھی آ جائے گی. یہ عمل ہے، عمل کا اثر ہے. یہ نحوست ہماری اپنی کمائی ہوئی ہے. اس نحوست سے نکلنے کے لیے یہ رات کا قیام صرف علماء کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ بیٹھا ہوا پلمبر، الیکٹریشین، ڈرائیور، گارڈ، چوکیدار، ٹیچر، پرنسپل، یہاں بیٹھا ہوا باپ، دادا، چچا، ماموں، بیٹا، بہن، اور یہاں پہ بیٹھی ہوئی بہنیں، بھائی، مائیں اور خالائیں، جب تک اس گندگی سے نہیں نکلیں گی، جب تک ہم انفرادی طور پر اپنے گھروں پہ محنت کر کے اس کیفیت میں نہیں جائیں گے، ہمیں اچھی خبر نہیں مل سکے گی. قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. ایک طرف اسلام کی چمک ہے، ایک طرف ہماری غفلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو صاف کرنے کے لیے، اس معاشرے کو سجانے کے لیے ایک سوال پوچھتے ہیں اور حل بتاتے ہیں. الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع الدرجات. لوگوں میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرے اور انسان کی زندگیوں میں سے غلطیاں نکال دے، مٹا دے. کہا گیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ. سختیوں کے باوجود، ایک حالات کی سختی کے باوجود، موسم کی سختی کے باوجود انسان کا شاندار طریقے سے وضو کرنا. وکثرۃ الخطی الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہونا. فذلکم الرباط، یہی تو وہ پکا مضبوط ذریعہ ہے انسان کی نجات کا اور عزت کا. یہ خصائص، یہ خصلتیں، یہ صفات پیدا کرنی ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں یہ نیت کیجئے، اللہ مجھے اس سردی میں قرآن کی دولت کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رات کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس گناہوں کی دلدل سے نکال کے اپنی پاکیزہ دنیا میں صحیح پکا سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں جا کر گھروں کو رات کو قیام کے ذریعے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گھروں میں جو میوزک ہے، ڈرامے ہیں، جو فحاشی ہے سکرینوں پہ ہے، اے اللہ ہمیں اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قرآن کریم کا صرف ایک چھوٹا سا جملہ، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. وَأَحْسِن، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تم بھی تو کوئی اچھی سی کارکردگی دکھاؤ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تمہیں دونوں ٹانگوں سے محروم پیدا نہیں کیا، اب تم بھی تو کوئی اچھی سی کارکردگی دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دے کے دنیا میں بھیجا، اندھے بھی تو ہوتے ہیں، اب ان آنکھوں سے تم بھی تو کوئی اچھی کارکردگی دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ سننے کے لیے کان دیے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں جن کو آج تک نہیں پتہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا ہوتی ہے. احسن، اب کچھ آپ بھی تو کارکردگی دکھائیں. اللہ نے یہ صحت، یہ جسم، یہ جوانی، یہ عمر دی ہے. اسی عمر، اسی حال میں کتنے ہی اس وقت ہسپتالوں پہ تڑپ رہے ہوں گے. اللہ نے کیسا شاندار تمہیں نعمت دی ہے. احسن، اب تم بھی تو اچھا کر کے دکھاؤ. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے قدم
مسجدوں کی طرف یا نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتے، لیکن آپ کے پاس تو اللہ نے یہ بھی نعمت باقی رکھی ہے، احسن، کچھ تو اچھا کر کے دکھائیں۔ یہ انگلیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں، کتنے ہی لوگوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اب ان انگلیوں سے کچھ تو اچھا کر کے دکھائیں۔ اللہ نے آپ کو گھر دیے ہیں، وہ بھی تو ہیں فلسطین میں جو گڑھوں میں رات کو رہتے ہیں کہ بمباری سے بچ سکیں، اپنے اس گھروں کے ذریعے کچھ تو اچھا کر کے دکھائیں۔ اللہ نے ابھی آپ سے اپنی آکسیجن نہیں چھینی، کتنا شاندار اللہ نے ابھی تک انعام باقی رکھا ہے۔ وہ بھی تو ہیں جو اپنی آکسیجن ساتھ اٹھا کے یا پھرتے ہیں یا بستر پہ ہیں، حرکت نہیں کر سکتے۔ اس آکسیجن کے ختم ہونے سے پہلے احسن کما احسن اللہ الیک۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بدترین ظلم کا نشانہ، جسمانی تشدد کا نشانہ بن رہے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، آج بھی اس وقت جمعے کے وقت بھی کوئی ہاتھ کٹوا کے تڑپ رہا ہوگا، کسی کے سامنے اس کے بیٹے بیٹی کا جنازہ پڑا ہوگا، کسی پہ بمباری ہو رہی ہے، کسی کو اغوا کیا گیا ہے، ٹارچر سیل میں مارا جا رہا ہے۔ اللہ نے ابھی آپ کو اس آزمائش پہ تو نہیں ڈالا، تو احسن، کچھ کارکردگی آپ بھی تو دکھائیں۔ احسن کما احسن اللہ الیک۔ سردیاں آ رہی ہیں، اس کا خاص تعلق قرآن سے ہے۔ ان سردیوں کی راتوں کو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کا ناظرہ بہتر کرنے کے لیے، قرآن کی تجوید بہتر کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے، جو جس طرح مناسب ہے اپنے آپ کے مصروفیت کے مطابق اس طرح کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں اور چل پڑیں، قرآن کا قافلہ بن جائیں۔ یہ سردیاں، دوسری بڑی نعمت رمضان، اس میں روزہ، اس میں غنیمت ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں، اگر 2 نہیں رکھ سکتے آدھا ہی رکھنا شروع کر دیں، رکھیں تو صحیح، اٹھیں تو صحیح۔ اور اس میں سب سے بڑی بات تہجد ہے، آسان ہو جاتی ہے، وقت پہ سوئیں، خود بخود آنکھ فجر سے کافی دیر پہلے کھل جاتی ہے۔ اس تہجد کو بطور خاص، جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ بھی معمول کا حصہ بنائیں، لیکن بطور خاص دعوت ہے اس بندے کو جو بالکل نماز نہیں پڑھتا، جس کی زندگی میں حرام زیادہ ہے، جس کی زندگی میں مسائل زیادہ ہیں، وہ کسی طرح ایک دفعہ یہ نہ سوچے میں پہلے 5 نمازیں پڑھوں گا پھر میں تہجد پڑھوں گا اور لمبا پلان بنائے اور شیطان کہے تم کچھ نہیں کر سکتے، سو جاؤ۔ وہ ایک دفعہ رات کو الارم لگا کے 3 بجے کا، 4 کا، 5 کا، ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ بس اٹھے، جا کے منہ ہاتھ دھو کے ایک وضو کر کے، اور وضو کرنے کے بعد بس مصلے پہ ٹوٹا پھوٹا جیسا تیسا کھڑا ہو جائے، مصلے پہ کھڑا ہو جائے، نماز کی نہ بھی نیت ہو، ایک دفعہ مصلے تک پہنچے، یہ تہجد جیسا کچھ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہاں پر پہنچ کے ٹوٹی پھوٹی سی چھوٹی سی 2 رکعت صرف نماز پڑھ لے کہ میں اے اللہ تیرے حضور حاضر ہو گیا، میں نے نماز 2 رکعت پڑھ لی، میں بندہ بڑا گناہ گار، میں بڑا ہی سیاکار، لیکن میں تیرے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نیچے میرا بندہ، یہ نیچے جو بندہ ہے اس کو کس چیز نے ابھارا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرے سے کچھ مانگتا ہے کہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے، کسی چیز کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، مسکرا کے اس شخص کو دیکھتے ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں، وہ اس منظر کی عظمت محسوس کیجئے، اپنا مسلک، اپنا گناہ، اپنی کمی نہ دیکھنا۔ جب رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں، حساب ہمارے عمل کا نہیں ہوتا، حساب اس کی عطا کا ہوتا ہے۔ جب ہم رب کی طرف پلٹیں تو ہماری ذات کی حقارت کی بات نہیں ہوتی، ہماری ذات تو فنا ہوتی ہے، اس ذات کی عظمت کی طرف بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ گناہ گار نوجوان جو کہتا ہے میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، گانے نہیں چھوڑ سکتا، میں فلموں سے بس میرا ایک نشہ ہے، جو کہتا ہے مجھ سے تلاوت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میرے وقت میں برکت نہیں ہے، ایک دفعہ کسی طریقے سے ہمت کر کے رات کو ایک چھوٹا سا وضو کر کے چھوٹی سی 2 رکعت کی نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اس وقت جو بندہ مانگے اس کو مل کے رہے گا، اللہ اس سے گناہ دور کر دے گا، گناہوں کو اس سے دور کر دے گا، حرام اسے دور لے جائے گا، اس کا دل پھیر دے گا۔ وہ بندہ اٹھے تو صحیح۔ آج کے جمعے کا جو ہوم ورک ہے، جیسے کلاسز کا ہوم ورک ہوتا ہے، یہاں پر موجود جو بھی شخص بیٹھا ہے، آج رات کو 4 سے 5 کے درمیان یا 3 سے 5 کے درمیان کا الارم لگا لینا، اور ایک رات صرف تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو آپ کی جو عرضیاں ہیں نماز پڑھنے کے بعد اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، جو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے پیش کر دینا۔ کہیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اپنے اندر عمل پیدا کریں۔ جب آپ یہ عمل پیدا کریں گے پھر فلسطین کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ میسیج آتے ہیں یہ وظیفہ پڑھیں اتنی دفعہ تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہو سکے۔ اور نادانوں، اسلام کو ان اذکار میں محدود کر لینے والوں، ان اذکار کے ساتھ وہ عمل ہوتا تھا۔ یہاں پہ چوری ڈکیتی، رشوت، کمیشن، مال ہڑپ، وراثت نہیں دینی، 2 نمبر سارے کا سارا مال بیچنا ہے، لوگوں کی پیمنٹیں نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، ٹیگ کوئی اور لگا دینا ہے، پیکنگ کوئی اور ہونی ہے، اور اس کے بعد یہ وظیفہ کر لینا۔ یہ عمل اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنی ذات کو چمکائیے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کر نہیں رہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بیان نہیں کرتے، جو ہم کر رہے ہیں وہ نحوست کا سبب بن رہا ہے۔ ان نحوست سے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے۔ اس نحوست سے نکلنے کے لیے قرآن سے تعلق بنائیں، قرآن کو اپنا ہادی، پیشوا، امام، رہبر، لیڈر، پیر، مرشد، استاذ، جو نام دینا ہے بنا لیں۔ اس کے بغیر جتنے سسٹم بنائے ہیں یہ کھوکھلے ہیں، یہ صرف ظاہری نمود و نمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمت اللہ العالمین میں جو پہلا سلسلہ قرآن کریم کو عربی میں ہی سمجھیں شروع ہوا تھا، اس میں 35 سے 40 مرد و خواتین شامل ہیں۔ پہلی کلاس شروع ہو چکی ہے۔ جو اپنے بچوں سمیت، خاندان سمیت اس سلسلے کو جاری کرنا چاہتے ہیں، وہ پیر کے دن اگلا گروپ انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا۔ مغرب سے لے کے عشاء تک وہ کلاس چل رہی ہے، اور اسی طرح خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے آن لائن اصول حدیث کلاس بھی اب مسجد رحمت اللہ العالمین اور آل ایمان سینٹر کی طرف سے شروع کی جا رہی ہے۔ احادیث کا اتنا علم حاصل کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ حدیث ہے اور یہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے اور یہ حدیث کمتر درجے کی ہے، یہ احادیث جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ چونکہ اس درجے کی ہے، اور فلاں امام یا فلاں لوگوں نے جس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں وہ اس درجے کی ہے۔ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ آن لائن کلاسز ہوں گی، اپنے گھر بیٹھے بھی آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد مسجد رحمت اللہ العالمین کے نمازیوں کے لیے جو محنت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے عربی بول چال کی کلاس آئے گی کہ اپنی زبانوں پہ عربی لے آئیں، عربی کلام کریں، عربی خطاب کریں۔ قرآن کلام ہے، قرآن کو کلام کے ذریعے خطاب بنا کر سمجھنے کی لذت حاصل کر دیجئے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دے۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارا ہادی و پیشوا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو قدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، رب کریم جو کینے ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، اللہ کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی خواجہ شفقت کو اللہ شفا عطا فرما۔ رب کریم ہمارے اس مسجد کی خدمت کرنے والی خاتون مسز تاج اور مسز تاج کی والدہ اور تاج قمر صاحب کی ساس والدہ، ان کا انتقال 3 دن پہلے ہوا ہے۔ رب کریم اس خاتون کو اس کی قبر میں معاف فرما دے، اس کی قبر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے۔ اے رب کریم اس کی اولادوں نے جس طرح اس مسجد کی خدمت کی ہے، اے اللہ اسی عمل کا واسطہ اور وسیلہ دے کے اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں اس ماں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو دور فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ رب کریم جو کھڑے ہیں رب کریم ان کے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں حسن عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جس بھی قسم کا سنت کے معاملے میں کوئی ملاوٹ ہے، شرک میں کوئی ملاوٹ ہے،
اے اللہ ہمارے دلوں سے اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ پہ موت نصیب فرما اور لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام تو بڑا پیارا اور چمکدار ہے، ہم اپنے گناہوں سے اس کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اسلام کو چمکا دے، اے اللہ ہمارے اسلام کو چمکا دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں خواب میں نصیب فرما۔ جن کا درود ہم پڑھتے ہیں اللہ خواب میں ان کا دیدار نصیب فرما دے، ان کا چہرہ ہمیں دکھلا دے۔ اے رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیں خوابوں میں دکھلا دے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رحمت للعالمین کی رحمت بانٹنے والی امت بنا دے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے گھروں کو دوزخ کی آگ سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اے اللہ ہمیں اس آیت پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔